شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ سورہ انعام اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت جب اتر رہی تھی تو اس وقت 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آ رہے تھے۔ لے کے آنے میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن ان کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تھے جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آخر اس صورت میں ایسی کیا چیز ہے؟ تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر مین 3 چیزیں ہیں۔ اصل جو ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ہر قدرت کا اقرار کرنا۔ آپ لوگ ادھر دھیان دیجیے، توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرنا، یہ ہے توحید۔ اور اس کے بعد دوسری چیز رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اللہ کا پیغمبر اور میسنجر ماننا، یہ ہے رسالت۔ اور آخری چیز ہے آخرت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ زندگی میں جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے اس کا حساب جو ہے آخرت میں دینا ہے، یہ ہے آخرت۔ تو توحید، رسالت اور آخرت، ان میں لکھا ہے کہ جو آخری چیز ہے آخرت کی فکر، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر آخرت ہی کی فکر کر لے تو اوپر والی دونوں چیزوں کی طرف خود بخود چلا جائے گا۔ چونکہ جب انسان کے دل میں یہ رہے گا کہ بھئی اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے اور اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، اور ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے قبر کے اندر جب ہم جاتے ہیں یا ہمارے مردے جاتے ہیں قبروں کے اندر تو ان سے پہلے سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک۔ تو یہ سارے آخرت کی جب شروعات ہو رہی ہے تو وہاں پوچھا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے، یعنی توحید تیری کیا ہے، تو کس کو اپنا خالق، کس کو اپنا مالک اور بھگوان مان کر آیا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے، یعنی کون سے ریلیجن کو تو لے کر آیا ہے، کون سا دھرم تھا تیرا، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو قبروں میں سوال ہونے ہیں، تو یہ بھی آخرت ہی کی شروعات ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، وہی دنیا میں جو رہ کر ہم تیاری کرنے والے تھے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مرنے کے بعد کے لیے، وہی چیزوں کا سوال قبر کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میدان محشر میں بھی وہی سوال ہوگا کہ بھئی تم دنیا میں کس کی عبادت کر کے آئے ہو، اللہ کو مانے تھے کہ نہیں مانے تھے، اور اللہ نے جس نبی کو بھیجا تھا، جس پیغمبر کو بھیجا تھا، تم نے ان کی بات مانی تھی کہ نہیں مانی تھی۔ تو یہ رسالت کا سوال ہے۔ تو آخرت کا جب انسان یقین کر لیتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں دونوں چیزوں کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی۔ تو یہ سورت جو ہے سورۃ الانعام، یہ سورت اس کے اندر ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے توحید کو بیان کیا ہے کہ صرف اور صرف پوجا کرنے کے، اگر عبادت کرنے کے لائق کوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ میری ذات،
صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی زمین پر، اس آسمان کے نیچے، ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیوں آخر اس کی ضرورت پڑی کہ اللہ اپنے توحید کو بیان کرے کہ میری ہی عبادت کرو؟ بات اصل یہ ہے کہ آپ نے اتوار کے دن اگر گشت کے بعد آخری بات میں سنے ہوں گے تو اس میں نے بتلائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حالات تھے ان کے، عرب والوں کے، وہ حالات ایسے تھے کہ ہر پتھر کو انہوں نے، بلکہ ہر پہاڑ پر سے ایک ایک پتھر لا لا کر انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایک بت بنا رکھا تھا، ایک ایک خدا، ایک ایک بھگوان بنا رکھا تھا۔ تو یہ عرب والوں کا حال سب سے اوپر تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ لکھا ہے تفسیر کے اندر، معارف القرآن کے اندر، کہ یہاں ہندوستان میں، یعنی اس ہندوستان سے مراد صرف ابھی کا نہیں، اس وقت کا ہندوستان جب اسلام پھیل رہا تھا، تو بعد میں 1947 میں سب تقسیم ہوئے ہیں، یہ سب الگ الگ بٹے ہیں، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ورنہ پورے اس طرح کے جو ہمارے پڑوس میں ملک ہیں وہ سب کے سب کو ملا کر ایک ملک ہند کہا جاتا تھا۔ تو ہندوستان کے اندر کیا تھا، یہاں کے جو مشرکین تھے ان کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے 33 کروڑ دیوی دیوتائیں بنا رکھے تھے، یہ بھی بھگوان، یہ بھی بھگوان، یہ بھی ماتا، یہ اس طرح سے۔ تو یہاں تو کم تھے، کہہ رہے ہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں تو کم تھے، 33 کروڑ کم تھے۔ عرب کا ان سے بھی برا حال تھا کہ ان کے یہاں ہر ایک چیز کو خدا بنا لیتے تھے۔ تو اب ایسی جگہ پر ضرورت تھی اس بات کی کہ جب وہاں خالی اعلان کرتے کہ بھئی اللہ ایک ہے، ان کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہی خدا اور رب ہیں، تو کیا مان لیتے وہ لوگ؟ وہاں تو ہر ایک کو انہوں نے بھگوان بنا رکھا تھا، تو بغیر پروف کے کیسے ان کو بتلایا جا سکتا تھا کہ اللہ ایک ہیں اور اللہ ہی معبود ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں؟ تو وہاں دلائل کی ضرورت تھی۔ تو اسی لیے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس سورت کے شروع میں ہی، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد اور عبادت جو ہوگی صرف اور صرف اللہ کی۔ تو یہ اعلان ہو گیا توحید کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور پوجا نہیں ہوگی۔ تو صرف اعلان سے نہیں چلے گا کام، کیونکہ وہاں تو ان کے بہت سارے بھگوان تھے، تو یہ اعلان سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے لیے پروف چاہیے، دلیل چاہیے کہ اللہ ہی اگر عبادت کے لائق ہے، انہی کی بات مانی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی۔ تو تمہارے پاس پروف کیا ہے کہ ہم انہی کی بات مانیں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانیں؟ تو اللہ نے آگے پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے ان آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وجعل الظلمات والنور، یہ جو دن دیکھتے ہو، اجالے دیکھتے ہو، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جو اندھیرے اور تاریکیاں دکھتے ہیں، کالے کالے پوری طرف سے بادل ہوں یا تاریکیاں ہوں اندھیروں کی، یا سمندروں کی تاریکی جو تمہیں دکھتے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد آگے والذی خلقکم من طین، صرف زمین و آسمان اور یہ اجالے، روشنی، اندھیرا، صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تمہیں بھی بنایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی تھی جو عرب کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ جانتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والے کون ہیں، تو ان کو بتلایا گیا کہ وہ اللہ ہے جس نے دنیا کو بھی بنایا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بنایا۔ ایک دنیا یہ ہے جو کائنات ہے، ایک دنیا یہ ہے جو انسان کی دنیا ہے، یعنی انسان کی پوری باڈی بھی ایک دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ تم اگر دنیا میں غور نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، ذرا فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی زندگی کے حالات دیکھ لو، اپنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ واقعتاً ہم دنیا کو چھوڑیں، اپنے اوپر دیکھ لیں کہ میرے رب نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے سے کیسے بنایا۔ کوئی جانتا تھا کہ ہماری ایسی ایسی خوبصورت شکلیں بنیں گی؟ تو میرے رب کی قدرت تھی، یہ وہی اللہ ہے جس کی طاقت تھی کہ ماں کے پیٹ میں باپ کے پشت سے نکال کر ماں کے پیٹ تک پہنچایا، اور پھر 9 مہینے میں خوبصورت سی شکل دے دی۔ پھر اور وہاں کے آدمی 2 دن، آپ رمضان چل رہا ہے ہمارا، 1 دن آدمی پوری طرح سے بھوکا نہیں رہ پاتا، پورا دن، وہ بھی پورا 24 گھنٹہ نہیں، اس میں 14 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں آدمی بھوکا رہے تو چاروں طرف لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، پریشان رہتے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو 1 دن زیادہ سے نہیں رہ پاتے ہیں کھائے بغیر، تو وہ اللہ کتنی قدرت کا مالک ہے کہ جس نے 9 مہینے تک بغیر کھانے کے ماں کے پیٹ میں رکھا۔
یہ تو اللہ ہی کی طاقت ہے نا. آدمی 10 دن نہ کھائے تو مر جاوے بھوک کی وجہ سے، جس کو بھوک مری کہا جاتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. تو میرے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہوگی، طاقت ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے 4 مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے، تو 5 مہینے تک میرے اللہ نے بغیر دانہ کھلائے، بغیر دودھ پلائے، بغیر پانی پلائے ہم سب کو زندہ رکھا ہے. کیا یہ میرے اللہ کی قدرت نہیں ہے جو ہم اپنے اندر دیکھیں؟ تو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے زندگی میں دیکھ لو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے. دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی چیزیں کیسے بنائی ہیں، اپنے اندر دیکھ لو. پھر اس کے بعد پیدا کیا. خیر میرے بزرگوں بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے توحید پر بات کی جاوے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دنیا کی پیدائش اور آدمی کی پیدائش دونوں اللہ کی قدرت بتلا رہی ہے. جب یہ قدرت اللہ نے ان کو دکھلایا عرب والوں کو تو انہوں نے مانا، اور پھر ایسا مانا کہ وہ قتل ہونے کے لیے وہ آگوں میں جلائے گئے، وہ پتھر اور ریت پر کھیسے گئے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو نیچے آگ جلتی تھی، اوپر صحابہ کو سلاتے ان کے اوپر سے بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی کہ ہل بھی نہ سکے. لیکن چونکہ اللہ کی قدرت ان کے دل میں سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے وہ اللہ سے منہ پھیر نہیں سکتے تھے. تو پہلی چیز اللہ نے آیت کی شروعات میں ہی بتلایا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا ہم کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کر سکتے ہیں. جس کو آج کہیں گے آج کی بھاشا میں اور خاص طور پر کنڑ بھاشا میں بھی کہا جا سکتا ہے، وندنا اگر کسی کی جائے گی تو وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی وندنا نہیں کی جائے گی. وندنا مطلب عبادت، پوجا، ماتھا جھکانا، سر جھکانا، سجدہ کرنا صرف اللہ کی. میرے اللہ کی قدرت ہی اتنی بڑی ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے کیسے. اچھا اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کی ضرورت تھی رسالت، نبی کو بھیجنا. تو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے. ان میں سے آخری پیغمبر جو تھے، جو یہ اس قرآن کو لے کر آئے، جس کی تفسیر ہم اور آپ سن رہے ہیں اور اللہ کی قدرت سمجھ رہے ہیں. کہ قرآن لے کر کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو آپ کی رسالت بھی اس قرآن سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نبی واقعتاً ایسے نبی ہیں کہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو کتاب اس سے پہلے عرب میں تھی ہی نہیں. دنیا کی ساری کتابیں تبدیل ہو سکتی ہیں، ساری کتابیں بدل سکتی ہیں، اور ساری کتابوں کے اندر الگ الگ چیزیں گھسا دی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، کبھی نہیں بدلا سکتا قیامت تک. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن اتارا ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا. دنیا والوں کے ذمے نہیں دیا ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے. تو رسالت کی ایک بڑی نشانی اگر تھی تو وہ یہ کتاب تھی. ہمارے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب آئے تھے، ہمارے ساتھ میں تھے. تو انہوں نے وہ عرب میں 2 سال رہ کر آئے، مکۃ المکرمہ میں. تو انہوں نے بتلایا کہ جب ان کے سامنے میں ہم عربی بولتے تھے، ہم لوگوں کی جو عربی ہے نا، ہم جو ایشین کنٹری میں رہنے والے لوگ عربی گرامر سے سیکھتے ہیں، تو ہماری عربی قرآن کے مطابق ہوتی ہے. اور عرب والوں کی جو عربی ہے نا وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کی اپنی عربی الگ ہے. تو جب ہم لوگ ان کے سامنے ایسی عربی بولتے ہیں تو وہ لوگ ہم کو کہتے ہیں انت فصیح. فصیح بولے تو آپ بہت بہترین بولنے والے. تو ہم نے جو سیکھا ہے قرآن سے وہ بولے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فصیح ہیں، پھر قرآن کی فصاحت کا کیا کہنا. اسی لیے وہ لوگ قرآن جیسے جیسے پڑھتے تھے ان کے دماغ ہلتے جاتے تھے، یار یہ کون سا کلام ہے، ہم لوگوں نے تو ایسا کلام کبھی سنا ہی نہیں. اور اس میں وہی باتیں بتلاتے ہیں جو ہم لوگ اپنے باپ دادا سے سنتے آئے تھے کہ قوم سمود آئی تھی اور آدم علیہ السلام آئے تھے، نوح علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم آئے تھے. یہ تو ہم اپنے باپ دادا سے سنتے تھے. یہ محمد کو یہ باتیں کہاں سے مل رہی ہے؟ تو ان کے دماغ ہلتے تھے اور ان کے دل قبول کرتے تھے کہ یہ بات ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، دوسروں کی طرف سے نہیں آ سکتی ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کہانت اور بناوٹی بات نہیں ہو سکتی تھی. تو خیر میرے بزرگوں، اسی قرآن سے اور اسی صورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کو بھی بیان کیا. تو نبی کی رسالت بھی ہو گئی. اور تیسری چیز ہو گئی کہ جو لوگ نہ توحید مانتے تھے نہ رسالت مانتے تھے، جیسا کہ ہمارے ملک میں آج بھی لوگ ہیں، عرب میں تو ماشاءاللہ سب ختم ہو گئے، یہودی لوگ جاننے کے باوجود نہیں مانتے. یاد رکھ لیجئے، یہودی لوگ ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان کا بھی ایمان اللہ پر ہے،
صرف اور صرف انکار ان کا رسالت ہے، وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، اور ان کی دشمنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں آخری نبی کیوں نہیں آیا، کیونکہ آخری نبی کا آنا گویا کہ نبوت کا سلسلہ ختم، تو ایک عزت کی بڑی مہر جو لگانی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنی اسرائیل میں لگنا چاہیے تھا، یہ محمد کہاں سے آ گئے، اسی لیے ان کو غصہ ہے اور وہ دشمنی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے حضرت امام مہدی آئیں گے، ہاں وہ اس سے پہلے وہ ٹھیک نہیں ہونے والے، اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے نہیں وہ کہاں بھی چھپے رہیں گے، وہاں جا کے ان کو مار لگے گی۔ اس کے بعد اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جس دیوار کے پیچھے بھی چھپیں گے نہیں، وہ جب اگر امام مہدی یا ان کے لشکر گزر رہے ہوں گے تو وہ دیوار بلا کر کہے گی کہ ادھر آؤ، یہاں یہودی چھپا ہوگا۔ قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا۔ ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، غالباً اس کو برگد کا پیڑ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ جھاڑ نہیں بلائے گا۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ برگد کے پیڑ لگا رہے ہیں ابھی کہ ہماری حفاظت کر لیں گے۔ یہ ہم نے ابھی نہیں بولا، میں اب تو ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اپنے استاد سے جب حدیث پڑھ رہے تھے اسی وقت یہ سنا، تو وہ بہت ساری جھاڑیاں لگا چکے ہیں وہ، اور یہ لوگ ہمارے خلاف دشمنی میں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں دجال کا ساتھ دیں گے، اور دجال بھی یہودیوں میں سے ہی ہوگا، اور دجال آئیں گے اور پوری دنیا میں دجال کا ایک تباہی مچائے گا وہ۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، قیامت کی نشانیوں پر انشاءاللہ جب کوئی آیت آئے گی تب اس دن ہم قیامت ہی کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج یہ کہ خیر وہ لوگ رسالت نہیں مانتے، توحید مان رہے ہیں لیکن رسالت نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے دلائل کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ان لوگوں نے نہیں مانا تو آخرت میں کیا ہوگا۔ اب آخری چیز کیا بچ گئی؟ آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، دونوں چیزوں پر اگر عمل کر کے گئے تو اللہ کے یہاں کامیابی ہے، اور اگر دونوں چیزوں کو نہیں مانا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب توحید ہے، محمد الرسول اللہ کا مطلب رسالت، تو ان دونوں پر اگر عمل نہیں کیا کسی نے تو اس کا عالم یہ ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے نبی جی اگر آپ جب ان کو دیکھیں گے آپ کے وہ لوگ جہنم میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، جہنم میں وہ لوگ جلیں گے، فقالو یا لیتنا، جب جہنم کو ان کو بولا جاتا ہے، یعنی کافر لوگوں کو جو ہمارے ملک میں بھی مان لیجئے مشرکین ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ ہیں، رسول ہیں، جنت جہنم ہے، مان لو، وہ کہتے ہیں کیا باتیں کرتے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کئی ایسے ہیں جو نام نہیں لیتا میں یہاں پر، ایسی جگہوں پر نام بھی نہیں لینا چاہیے ایسے لوگوں کا، تو ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن جھوٹی کتاب ہے، کہتے ہیں نہیں سنا کہ نہیں سنا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے نبی پر غلط باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ گھڑ لیا ہے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ گویا کہ نہ رسالت کو مان رہے ہیں، نہ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ آخرت کو مان رہے ہیں۔ تو جب کچھ بھی نہیں مان رہے ہیں، جب آخرت میں مر کر جائیں گے ان کے سامنے اللہ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور ان کی بتلائی ہوئی جو قرآن میں آخرت کے بارے میں جنت جہنم کا تذکرہ ہے جس کو وہ یہاں نہیں مان رہے ہیں، جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، بھئی یہاں نہیں مان رہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، جس کو ہندی بھاشا میں کہیے نرک میں جائیں گے، ہے نہیں؟ تو وہاں جائیں گے تو وہ جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے تو وہاں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے جہنم میں جانے کے بعد وہ کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش کہ ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جاتے، اے کاش کہ ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جاتے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تب دنیا میں جانے کے بعد پھر ہم اللہ کی بات نہیں جھٹلاتے۔ آج تو جھٹلا رہے ہیں، آج کہہ رہے کون اللہ، کیسا اللہ، کیا اسلام دھرم، یہ لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہنم میں جائیں گے وہاں جانے کے بعد کہیں گے کاش لوٹا دو یا اللہ، تاکہ وہاں جا کر آپ کی سارے قرآن 6666 آیتیں جتنی سب مجبانی یاد کر لیں گے اور سب پر عمل کر کے آئیں گے۔ وہ وہاں اس طرح سے باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر وہ کہیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مسلمان بن کر آئیں گے، یا اللہ لوٹا دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہاں نہیں لوٹائے جائیں گے، بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ وہ لوگ جو ان کے دل میں چھپا ہوا تھا کہ جنت جہنم ہے، آج ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ جب ظاہر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں،
جو لوگ ہیں نا آج انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی فطرت بتلاتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم میں جانے وقت کہیں گے اللہ لوٹا دیجیے، وہاں جا کے پکے مسلمان بن کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بول رہے ہیں نا، یہ سچ بات نہیں بول رہے ہیں۔ دنیا میں تو مکاری کرتے ہی تھے، جھوٹ بولتے ہی تھے، جہنم میں آ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو اندر سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے لوٹا دیجیے، ہم جا کر ایمان لے کر آئیں گے، یہ نہیں لائیں گے ایمان، یہ انکار کر دیں گے، ہم جنت جہنم کو نہیں مانتے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے یہ لوگ جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے، آخرت کو دیکھ لیں گے، اور دنیا میں اگر مان لیجئے کہ اللہ لوٹا دیں، تو اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ بھئی ایک چیز ہے، ہمیں کوئی کہا جا رہا ہے کہ اس پہاڑ کے ڈونگر کے پیچھے میں نے ایک ندی ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن ہمیں پکڑ کر کے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے کوئی لے جا کے فالس دکھا دے کہ دیکھو ہے کہ نہیں۔ تو اب اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو یہ دماغ میں نہیں آتی بات کہ دیکھنے کے بعد کیسے نہیں مانیں گے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بالکل ان کی فطرت ایسی ہے کہ دیکھنے کے بعد، اب بھائی اگر کوئی نہیں ماننے والا ہے اس کو کوئی منوا سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ یہ ندی ہے، تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تو ابھی بھی ہیں کہ قرآن حق ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، اللہ ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح جہنم دیکھنے کے بعد پھر بھیجیں گے، پھر وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ یہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ لوگ ضدی قسم کے لوگ ہیں، نہیں مانیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، دنیا میں جانے کے بعد کہیں گے یہ تو بیکار کھلونے کی چیز ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا۔ ہمیں مرنے کے بعد کس سے ملاقات کرنا ہے؟ اللہ سے۔ تو کہتے ہیں جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیے ہیں وہ لوگ سب کے سب نقصان میں، گھاٹے میں ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آئے گی اور وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس جو ہم نے کمایا۔ یعنی دنیا میں اللہ کو مانا ہی نہیں تو کیا کچھ بھی نیکیاں کمائی ہی نہیں، اب اس پر وہ افسوس کریں گے۔ قیامت میں کیا ہوگا ان کا حال؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ لوگ اپنے بوجھ کو، گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا وہ بوجھ ہوگا، کتنا برا وہ بوجھ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ آخری بات کہہ دیتا ہوں، حدیث میں ہے کہ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے قیامت کے دن وہ نیکی جو ہے ان کی سواری بن جائے گی، اس پر سوار ہو کر وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو آدمی برائیاں کرتا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ جو آدمی برائیاں کرتا ہے اس کی برائی قیامت کے دن بوجھ بن جائے گی۔ بوجھ نہیں سمجھ گئے نہیں بوجھ؟ تو وہ بوجھ بن جائے گی اور اتنے بھاری اس کے کندھے پر ہوگی کہ وہ اٹھا کر چل نہ سکیں گے، لیکن پھر بھی چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسالت، توحید اور آخرت کا یقین نصیب فرماوے، اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔